اور نماز قائم رکھیں اور ہماری دی ہوئی روزی میں سے ہماری راہ میں اٹھائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین۔ تفسیر تبیان القرآن سورہ بقرہ آیت نمبر 3 اور نماز قائم رکھتے ہیں۔ ایمان بالغیب کے بعد اس آیت میں متقین کی دوسری صفت بیان کی ہے کہ وہ نماز کو قائم رکھتے ہیں۔ صلاۃ کا لغوی معنی، علامہ راغب اصفہانی لکھتے ہیں کہ صلاۃ عبادت مخصوصہ نماز کا نام ہے، اس کی اصل دعا ہے، اور چونکہ اس عبادت کا ایک جز دعا ہے اس لیے کل کو جز کا نام دے دیا گیا۔ کوئی شریعت صلاۃ سے خالی نہیں رہی، اگرچہ اس کی حیت مختلف شریعتوں میں مختلف تھی۔ عبادت کی جگہ کو بھی صلاۃ کہتے ہیں، اس لیے کلیسیا پر بھی صلاۃ کا اطلاق کیا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں سورہ الحج آیت نمبر 40 میں ہے تو ضرور گرا دی جاتی راہبوں کی خانقاہیں، گرجے، کلیسے اور مسجدیں۔ اقامت صلاۃ کے معنی اور محمل، قرآن مجید کا اسلوب یہ ہے کہ جب کسی چیز کو اس کے تمام حقوق و فرائض اور اس کے تمام ظاہری اور باطنی آداب کے ساتھ ادا کرنا مقصود ہوتا ہے تو اس کو اقامت کے ساتھ تعبیر فرماتا ہے۔ قرآن کریم میں سورہ المائدہ آیت نمبر 66 میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، اگر وہ تورات اور انجیل کو قائم رکھتے اور اس کلام کو قائم رکھتے جو ان کے رب کی طرف سے ان کے لیے نازل کیا گیا ہے تو وہ ضرور اپنے اوپر سے کھاتے اور اپنے پاؤں تلے سے کھاتے۔ سورہ شورى آیت نمبر 13 میں اللہ کریم کا ارشاد ہے، اسی دین کو قائم رکھو اور اس میں تفرقہ نہ ڈالو۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 229 میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، اور اگر تم کو یہ خوف ہو کہ وہ دونوں میاں بیوی اللہ کی حدود کو قائم نہ رکھ سکیں گے تو عورت کے بدل خلا میں ان پر کوئی حرج نہیں ہے۔ سورہ الرحمن آیت 9، اور انصاف کے ساتھ وزن کو قائم رکھو اور تولنے میں کمی نہ کرو۔ اس اعتبار سے اقامت صلاۃ کا معنی یہ ہے کہ نماز کی تمام شرائط پوری کی جائیں، اس کے تمام فرائض، واجبات، سنن اور مستحبات کے ساتھ نماز کی تمام ظاہری حدود پوری کی جائیں، اور نماز میں ادھر ادھر کی سوچ و بچار نہ ہو، اور نماز کے دوران دنیاوی منصوبوں اور دنیاوی خیالات میں منہمک اور مستغرق نہ ہو۔ وہ صرف یہ سوچے کہ وہ اللہ کے دربار میں کھڑا ہو اور اس سے مناجات کر رہا ہے، فقط اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو، اور دوران نماز اس کا ڈر اور خوف دامن گیر رہے۔ یہ نماز کی باطنی حدود ہیں اور اسی کا نام خشوع ہے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے سورہ مومنون آیت نمبر 2، وہ لوگ جو اپنی نمازیں خشوع سے پڑھتے ہیں۔ امام بخاری روایت کرتے ہیں کہ پھر حضرت عثمان بن عفان نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے میرے اس طریقہ سے وضو کیا پھر اسی طرح 2 رکعت نماز پڑھی کہ اس میں اپنے دنیاوی کاموں کے منصوبے بنائے اور نہ اس میں سوچ بچار کی تو اس کے پچھلے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک جب تم میں سے کوئی شخص نماز پڑھتا ہے تو وہ اپنے رب سے چپ کے ہم کلام ہوتا ہے۔ نیز اقام العود کا معنی ہے گیلی لکڑی کی کجی کو آگ کی گرمی پہنچا کر سیدھا کرنا۔ اس لحاظ سے اقامت صلاۃ کا معنی ہے ہر قسم کی کمی اور کجی سے افعال نماز کی حفاظت کرنا۔ قرآن مجید میں ہے، اور وہ سورہ مومنون آیت نمبر 9، اور وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اقام کا معنی کسی چیز کو دائمن کرنا بھی ہے، اس لحاظ سے اقامت صلاۃ کا معنی ہے نماز کو پابندی کے ساتھ ہمیشہ پڑھنا۔ قرآن کریم میں سورہ المعارج آیت نمبر 23 میں ہے کہ وہ لوگ جو نمازوں کو پابندی سے ہمیشہ پڑھتے ہیں۔ اقام الامر کا معنی کسی چیز کو شوق کی فراوانی، پوری توجہ اور دلچسپی سے کرنا بھی ہے، اس لحاظ سے اقامت صلاۃ کا معنی ہے نماز کو اس کے وقت پر پوری توجہ، شوق اور انہمام سے پڑھنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سستی اور غفلت کے ساتھ نماز پڑھنے والوں کی مذمت فرمائی ہے۔ سورہ الماؤن آیت نمبر 4 اور 5، خرابی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز سے غافل ہیں۔ سورہ النساء آیت نمبر 142 142، اور جب منافق نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سستی سے کھڑے ہوتے ہیں، محض لوگوں کو دکھانے کے لیے، اور صرف تھوڑا سا اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ نماز قائم کرنے کا معنی ہے نماز کو اس کے ظاہری اور باطنی آداب کے ساتھ پڑھنا، ہر قسم کی کمی اور کجی سے نماز کی حفاظت کرنا، نماز کو پابندی اور ضوابط کے ساتھ پڑھنا، اور نماز کو اپنے وقت پر شوق اور توجہ سے پڑھنا۔
बदतरीन नमाजों की फर्जियत की कैफियत का बयान। अल्लामा हस्कफी हनफी लिखते हैं, बैसत से पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी मखसूस नबी की शरीयत पर अमल नहीं करते थे, बल्कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम या किसी और नबी की शरीयत में से जो चीजें आपके कशफ या इज्तिहाद के मुताबिक होती थी आप इस पर अमल करते थे। और हदीस सही में है कि आप गारे हिरा में इबादत करते थे। गारे हिरा में आपकी इबादत कई अनवा पर मुश्तमिल थी। लोगों से तखलिया, अल्लाह ताला की तरफ तवज्जो और गौर व फिक्र, और बाज़ उलमा ने कहा कि गारे हिरा में आपकी इबादत सिर्फ तफक्कुर थी। अल्लामा सहली लिखते हैं कि इमाम अबू नईम ने अपनी सनद के साथ रवायत किया है, हजरत ज़ैद बिन हारसा रदी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही नाजिल हुई तो हजरत जब्राइल अलैहिस्सलाम आए और वुजू की तालीम दी। हजरत जब्राइल अलैहिस्सलाम वजू करते थे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको वजू करते हुए देखते रहे। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह वजू किया, फिर जब्राइल अलैहिस्सलाम ने खड़े होकर नमाज पढ़ी और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी इब्तिदा में नमाज पढ़ी। इस तरह पहली वही के साथ नमाज की इब्तिदा होगी। हाफिज इब्ने हजर अस्कलानी लिखते हैं कि एक जमात ने यह कहा है कि शब मिराज से पहले सिर्फ रात की एक नमाज फर्ज थी और इसमें वक्त की कोई तहदीद नहीं थी, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत का इरशाद है सूरह मुज़म्मल आयत नंबर 1 ता 4, आए चादर लपेटने वाले रात को नमाज में क्याम करें मगर थोड़ी रात, आधी रात या इससे कुछ कम कर दें या इस पर कुछ बढ़ा दें और हस्बे आदत ठहर ठहर कर कुरान पढ़ें। अल्लामा हरबी ने कहा कि पहले 2 नमाजें फर्ज थी। 2 रकात सुबह तुलुए आफ्ताब से पहले की नमाज फर्ज थी और 2 रकात शाम गुरूब आफ्ताब से पहले की नमाज फर्ज थी, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत का इरशाद है सूरह अल इमरान आयत नंबर 41, सुबह और शाम को अल्लाह की तस्बीह कीजिए। और इमाम शाफी ने बाज अहले इल्म से नकल किया है कि पहले पूरी रात की नमाज फर्ज थी, फिर हस्बे झेल आयत से पूरी रात का क्याम मनसूख हो गया और रात के बाद हिस्से का क्याम फर्ज हो गया। सूरह मुज़म्मल आयत 20, अल्लाह को इल्म है मुसलमानों तुम पूरी रात का हरगिज अहाता नहीं कर सकोगे तो वो रहमत से तुम पर मुतवज्जो हुआ, सो इसमें से जितना आसान हो पढ़ लिया करो। और जब शब इसरा को 5 नमाजें फर्ज हुई तो रात के हिस्से के क्याम की फर्जियत मनसूख होगी। अल्लामा सुहेली लिखते हैं कि मिराज हिजरत से 1.5 साल पहले हुई। हजरत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती हैं कि पहले नमाज 2 रकात फर्ज हुई थी, फिर सफर में यह तादाद बरकरार रही और हजर में रिकात की तादाद बढ़ा दी गई। हिजरत के 1 साल बाद यह तादाद बढ़ाई गई थी।